بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی درست آیت، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو الفاظ کی شکل دی ہے حسام بٹ نے، اور آپ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں وکیل صاحب، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ بعد میں ہم نے اس پارٹی سے رابطہ کر کے بھی اس امر کی تصدیق کی تھی کہ 50,000 روپے کی پیمنٹ ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ پارٹی نے تصدیق کر دی کہ 25 مارچ کی دوپہر اس نے مقتول کو اس کے کارخانے کے اندر 50,000 روپے ادا کیے تھے۔ اس میں سے کچھ رقم مال کی پیمنٹ تھی اور کچھ نئے مال کے آرڈر کے سلسلے میں تھی۔ آیو صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، کیا آپ اس پارٹی کا نام ظاہر کرنا پسند فرمائیں گے جس نے وقوعہ کے روز مقتول کو 50,000 روپے ادا کیے تھے؟ ضرور، وہ بڑی رسان سے بولا۔ اس شخص کا نام فضل کریم ہے، وہ ماسکنگ ٹیپ کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ مقتول سے ماسکنگ ٹیپ کو خرید کر وہ حیدرآباد اور سندھ کے دوسرے اضلاع کے علاوہ پنجاب کے بھی بعض علاقوں تک ماسکنگ ٹیپ کی سپلائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ فضل کریم کی رہائش کراچی کے ایک معروف علاقے گلشن اقبال میں ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کے گھر کا ایڈریس بھی نوٹ کروا دوں گا اور اس کا فون نمبر بھی۔ یہ تمام تر معلومات میں آپ سے ضرور لوں گا آیو صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہاں سے فارغ ہو جانے کے بعد فی الحال آپ مجھے مقتول کے آفس کے بارے میں بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آفس وہ جگہ ہے جہاں مقتول اسلم فاروقی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ آپ نے اس مقام کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ اتفاق سے مجھے بھی ایک بار وہاں جھانکنے کا موقع ملا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس کمرے میں ایک دروازہ اور ایک کھڑکی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا آیو صاحب؟ جی نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جائے وقوعہ کی وہی کیفیت ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو سامنے والی دیوار کے ساتھ مقتول اسلم فاروقی کی ریوالونگ چیئر نظر آئے گی۔ میں نے تصدیقی طلب انداز میں تفتیشی آفیسر کی جانب دیکھا۔ ریوالونگ چیئر کے آگے میز اور میز کے سامنے ملاقاتیوں کے لیے 2 عدد کرسیاں رکھی دکھائی دیں گی۔ کمرے کی مغربی دیوار میں ایک جالی دار بڑی سی کھڑکی ہے جو کارخانے کے اندرونی حصے میں کھلتی ہے، جہاں سے دفتر کے اندر بیٹھا ہوا مقتول اپنے کارخانے کے ورکرز کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آیو نے مختصراً کہا۔ کمرے کی مشرقی دیوار پر ایک شو کیس نما الماری نصب ہے۔ میں نے استفسار کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اس شو کیس کے اندر ماسکنگ ٹیپ کے مختلف سیمپلز رکھے رہتے ہیں۔ آپ کا تجزیہ اور مشاہدہ 16 آنے صحیح ہے وکیل صاحب۔ جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تو مقتول اسلم فاروقی اپنی ریوالونگ چیئر پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا بالائی بدن میز پر ڈھیر تھا اور وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جا چکا تھا۔ میز پر پھیلے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی اس کی کھوپڑی پر آہنی راڈ سے کاری وار کیا گیا، وہ دھڑام سے میز پر آ رہا۔ وہ سے یہاں میری مراد اس کے بدن کا بالائی حصہ ہے، پھر اسے اٹھنے کا موقع نہ مل سکا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آیو نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اس امر کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی میں یہ بھی درج ہے کہ مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے قدرے جارحانہ انداز میں کہا، جی یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ جلدی سے بولا، لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں بھی اسی نتیجے میں پہنچا تھا۔ میں نے آئیو کو گھمانے کی کوشش کی۔ جب ملزم اپنے 10,000 روپے لینے مقتول کے کارخانے پہنچا تو اس وقت مقتول کی میز کی دراز میں 50,000 روپے رکھے ہوئے تھے۔ آپ پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کر چکے ہیں، وہ ناگواری سے بولا، اور میں نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ میں نے کہا، یعنی اس وقت مقتول کی میز کی دراز میں 50,000 روپے موجود تھے، لیکن اس وقت میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا،
جب مقتول کی میز کی دراز میں 50,000 روپے رکھے ہوئے تھے تو اس نے ملزم کو 10,000 روپے ادا کیوں نہیں کر دیے؟ یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں، وہ برہمی سے بولا۔ اس کے پاس جانے کے لیے مجھے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور میں فی الحال ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا۔ البتہ، میں نے لمحاتی توقف کر کے ڈرامائی انداز میں کہا، البتہ آپ یہاں زندہ سلامت موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک نہایت ہی اہم سوال پوچھ لیتا ہوں۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو وہ منتظر نگاہ سے مجھے تکنے لگا کہ پتہ نہیں میں اس سے کیا پوچھنے والا ہوں۔ میں نے اسے زیادہ دیر تذبذب میں مبتلا کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، منظور حسین صاحب، فرض کریں آپ مقتول والی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہیں اور میں میز کی دوسری جانب ملاقاتیوں والی ایک کرسی پر براجمان ہوں۔ ہمارے درمیان کسی بھی بات پر تلخ کلامی جاری ہے۔ یہ بدمزگی اس انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ میں طیش کے عالم میں ایک آہنی راڈ اٹھا کر آپ کے سر پر دے مارتا ہوں۔ آپ اس ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے میز کے اوپر ڈھہ جاتے ہیں اور انا للہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں آہنی راڈ سے آپ کے سر پر جو خطرناک ضرب لگاؤں گا اس سے آپ کی کھوپڑی کا کون سا حصہ متاثر ہوگا؟ ظاہر ہے پیشانی یا سر کا بالائی حصہ، وہ بے ساختہ بولا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور پاٹ دار آواز میں کہا، جناب اعلیٰ، موت ایک سنگین حقیقت ہے اور کوئی بھی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور انکوائری آفیسر کے تازہ ترین جواب نے استغاثہ کی کلائی کھول دی ہے۔ مقتول کی کھوپڑی کا عقبی حصہ چٹخا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور یہ اسی صورت ممکن تھا جب اس کے سر پر پیچھے سے آہنی راڈ کا وار کیا جاتا، جبکہ مقتول اور ملزم کے بیچ ہونے والی تلخ کلامی کے وقت ملزم مقتول کے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے وہ مقتول کے سر کے عقبی حصے کو ہرگز نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اور ان لمحات میں ان کے درمیان جو چپکلشی فضا قائم ہو چکی تھی، اس میں مقتول کبھی بھی ملزم کو راڈ بدست اپنے پیچھے جا کر ایک خطرناک ضرب لگانے کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر ایک وقفے کے بعد اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے کہا، لہٰذا حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اسلم فاروقی کے بے ایمانہ قتل میں ملزم کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میرے موکل کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ That's all, Your Honor۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے یکے بعد دیگرے 3 گواہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرانے کے بعد وکیل استغاثہ کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ میں نے استغاثہ کے ان گواہوں پر برائے نام ہی جرح کی تھی۔ ان کی گواہی اور بعد ازاں ہونے والی جرح میں کوئی خاص بات نہیں تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ان سب کا موقف ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا۔ ان کے خیال میں ملزم غصہ ور، جھگڑالو اور بدتمیز شخص تھا، اور آئے روز مقتول کو تنگ کرنے اس کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی پیشی سے پہلے میں نے اچھا خاصا ہوم ورک بھی کر لیا تھا۔ میں نے ذاتی طور پر فضل کریم سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کی تھی۔ رقم کی ادائیگی کے حوالے سے اس نے بڑے ٹھوس انداز میں تصدیق کی تھی۔ وہ وقوع کے روز دوپہر میں مقتول کے کارخانے جا کر اس سے ملا تھا، اور رسمی گفتگو کے بعد مبلغ 50,000 روپے مقتول کو دے کر واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد کارخانے کے اندر کے واقعات پیش آئے، اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ فضل کریم ایک دور اندیش معاملہ فہم کاروباری شخص تھا۔ اس سے کسی قسم کی دروغ گوئی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ سب تو چل ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ہی میں مقتول کے ملازم خاص ارشد محمود کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے سے چوکا نہیں تھا۔ ارشد محمود کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل تھا۔ اسی شخص نے پولیس کو اسلم فاروقی کے قتل کی اطلاع دی تھی۔ پولیس نے جو چالان عدالت میں پیش کیا تھا، اس میں درج بیشتر باتیں ارشد محمود سے حاصل ہونے والی معلومات کا نتیجہ تھیں۔ میں نے اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے ارشد محمود کے حوالے سے اچھی خاصی جانکاری حاصل کر لی تھی۔ آئندہ پیشی پر مقتول کی بیوہ
زبیدہ خانم کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ ایک موٹی تازی اور سانولی عورت تھی۔ اس کی شاہکار بیماری کے بارے میں پیچھے تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے۔ میری نظر میں زبیدہ کو عدالت میں لا کر گواہی دلوانے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ نے اسے محض اس لیے زحمت دی تھی کہ مقتول کے حق میں عدالت کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ پتہ نہیں وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا تھا۔ زبیدہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ اسے کافی دیر تک گھیرے رہا۔ جب اس نے زبیدہ کی جان چھوڑی تو میں مختصر سی جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، زبیدہ صاحبہ، مجھے آپ کے شوہر کی ناگہانی موت کا افسوس ہے۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن جب آپ گواہی کے لیے عدالت کے کمرے تک پہنچ ہی گئی ہیں تو میں بھی آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اکتاہٹ بھری نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے تمہید باندھتے ہوئے کہا، آپ نے معزز عدالت کے روبرو جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اور بعد ازاں وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں جو کچھ بتایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم نے آپ لوگوں خصوصاً مقتول کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کہیں آپ کے بیان سے کوئی غلط تاثر تو نہیں لے لیا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، آپ نے حقیقت بیان کی ہے۔ اب میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گا جس کا اوپر ذکر کیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ متذبذب انداز میں مجھے گھورنے لگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ مقتول نے ملزم کو گھر والے ایڈوانس کی رقم مبلغ 10,000 روپے ہر صورت واپس کرنا تھے۔ پھر لگ بھگ 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی مقتول اس سے ٹال مٹول کیوں کر رہا تھا، جبکہ ایسا بھی نہیں کہ خدا نخواستہ مقتول کے مالی حالات خستہ ہوں۔ بات مالی حالات یا ٹال مٹول کی نہیں ہے وکیل صاحب، زبیدہ نے عذر کی آڑ لیتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ 10,000 کوئی اتنی بڑی رقم نہیں کہ فاروقی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اصل بات کیا تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ملزم نے میرے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جس پر فاروقی سخت غصے میں تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، کیسا دھوکہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کرائے پر گھر لینے اور دینے کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اگر کرائے دار کو گھر چھوڑنا ہو تو وہ 1 ماہ پہلے مالک مکان کو اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ کسی نئے کرائے دار سے بات چیت کر سکے۔ اسی طرح اگر مالک مکان کو گھر خالی کرانا ہو تو وہ کرائے دار کو 1 ماہ پہلے نوٹس دیتا ہے تاکہ کرائے دار اپنے لیے کوئی دوسرا گھر تلاش کر سکے۔ لیکن ملزم نے محض 4 دن پہلے فاروقی کو بتایا کہ وہ گھر خالی کر کے جا رہا ہے۔ شاید آپ کو نہیں معلوم کہ 1 ماہ تک وہ گھر خالی پڑا رہا ہے، جس سے ہمیں 1 ماہ کے کرائے کا نقصان ہوا ہے۔ مجھے آپ کے اس نقصان کا افسوس ہے زبیدہ صاحبہ، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، اب آپ دوسری بات بھی بتا دیں۔ اسلم فاروقی کو ایک تو اس بے اصولی کا غصہ تھا، وہ تلخی سے بولی، اور دوسری بات یہ کہ ملزم کی طرف سے کچھ حساب نکلتا تھا جو وہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ملزم کی اس ہٹ دھرمی نے فاروقی کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اچھی طرح ناک رگڑوانے کے بعد ہی وہ ملزم کے 10,000 روپے واپس کرے گا۔ پتہ نہیں غصے میں یا سادگی میں زبیدہ خانم نے معزز عدالت کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کر دی تھی جس سے مقتول کی بدنیتی کی تصدیق ہوتی تھی، اور یہ تصدیق سراسر میرے موکل کے حق میں جاتی تھی۔ میں نے زبیدہ کو نمٹانے کی غرض سے یہ بھی پوچھ لیا، آپ نے ملزم اور مقتول کے درمیان کسی حساب کا تذکرہ کیا ہے، وہ کیا قصہ ہے زبیدہ صاحبہ؟ آپ جانتے ہیں بجلی اور گیس کے بلز پچھلے مہینے کے استعمال کے حساب سے جاری کیے جاتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ فاروقی کو ان بلز کی آمدن کا انتظار تھا تاکہ وہ ایڈوانس کی رقم میں سے بلز کی رقم کاٹ سکے۔ پھر ان 2 سالوں میں ملزم نے اور اس کی بیوی نے جو توڑ پھوڑ کی تھی اس کی کٹوتی بھی لازمی تھی۔ اس کے بعد زبیدہ نے ٹوٹ پھوٹ کے بارے میں بھی بتایا، مثلا کچن میں چولہے والی سلیب میں سل بٹا لگنے سے ایک دراڑ آ گئی تھی، واش بیسن کی ایک سائیڈ چٹک گئی تھی، اور اسی طرح کی دوسری بہت سی شکایات۔ میں ان ایشوز کی تفصیل میں جا کر آپ کو ہرگز بور نہیں کروں گا۔
اگر آپ کو کرایہ دار کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ ان مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ میں نے جیسے ہی مقتول کی بیوہ زبیدہ خانم کو فارغ کیا، اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس دوران میں ملزم کی بیوی فوزیہ مسلسل میرے رابطے میں تھی اور وہ ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتی تھی۔ اب تک کی عدالتی کارروائی کو دیکھ کر وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ ابتدا میں اس کے چہرے اور آنکھوں میں تفکر کی جو گہری پرچھائیاں نظر آتی تھیں وہ اب معدوم ہو گئی تھیں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ اور مقتول کا ملازم خاص ارشد محمود کھڑا تھا۔ ارشد نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا، پھر وکیل استغاثہ نے نپی تلی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ ارشد محمود کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ گول چہرے والا مائل با فربہی ایک عام سا شخص تھا۔ مقتول کے کارخانے میں اسے سپروائزر کی حیثیت حاصل تھی۔ عملے میں وہ مقتول کے سب سے زیادہ نزدیک سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ ارشد صاحب، آپ کو مقتول اسلم فاروقی کی موت کا دکھ تو بہت ہوا ہوگا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا اور فاروقی صاحب کا 10 سال کا ساتھ تھا۔ گویا آپ کو مقتول کے کارخانے میں کام کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز دوپہر کے وقت فضل کریم نامی ایک شخص مقتول کو مبلغ 50,000 روپے دے کر گیا تھا۔ جب وہ مقتول کو پیمنٹ کر رہا تھا تو آپ بھی دفتر کے اندر موجود تھے۔ مقتول نے آپ کے سامنے وہ رقم میز کی دراز میں ڈالی تھی؟ جی ہاں، میں نے پولیس کو یہی بیان دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ فضل کریم کے جانے کے بعد مقتول سے ملنے اور کون آیا تھا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یہی آیا تھا، گواہ نے ایکیوزڈ باکس یعنی ملزم والے کٹہرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کاش یہ منحوس اس دن فاروقی صاحب سے ملنے نہ آیا ہوتا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، ارشد صاحب، آپ نے ملزم کے لیے منحوس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اور کون سا لفظ استعمال کروں؟ وہ برہمی سے بولا۔ اگر یہ اس دن فاروقی صاحب سے ملنے نہ آتا تو ان کے بیچ جھگڑا نہ ہوتا اور یہ شخص فاروقی صاحب کی جان نہ لیتا۔ بات کے اختتام پر اس نے نفرت بھری نظر سے میرے موکل کو دیکھا۔ کسی بھی کیس میں ملزم کی حالت بڑی قابل رحم اور افسوسناک ہوتی ہے۔ اسے وکیل استغاثہ کی کڑی اور خوفناک جرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استغاثہ کے گواہوں کے تلخ و ترش جملے سننا پڑتے ہیں اور حاضرین عدالت میں سے بعض لوگوں کی نفرت بھری نگاہوں سے اپنے دل اور جگر کو چھلنی کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ نہایت ہی خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں نے ارشد محمود کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مقتول اسلم فاروقی کو ملزم داؤد نے قتل کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو آہنی راڈ سے مقتول پر حملہ آور ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے آہستہ آہستہ گواہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، وہ جھز بھز ہوتے ہوئے بولا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ اسی نے فاروقی صاحب کا خون کیا ہے۔ آپ کو اس پکے یقین کا کوئی سبب تو ہوگا ارشاد صاحب؟ جی ہے سبب، وہ سر کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے بولا۔ عدالت وہ سبب جاننا چاہتی ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ دیکھیں جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ بندہ لگ بھگ 4 بجے سپہر کارخانے میں جا پہنچا تھا۔ میں نے ہی اسے فاروقی صاحب کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دفتر کے اندر سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ ان میں خاصی تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے کام میں لگا رہا۔ کچھ دیر کے بعد دفتر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے ملزم کو فاروقی صاحب کے کمرے سے نکل کر کارخانے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم جس جگہ پر بیٹھے اپنے کام میں مصروف تھے، کارخانے کا وہ حصہ دفتر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، زیادہ سے زیادہ 12 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔
جب مقتول کے دفتر کے اندر اچانک خاموشی چھا گئی اور تم نے ملزم کو کارخانے سے باہر جاتے دیکھا تو تم نے کیا کیا تھا؟ میں یکدم آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میرے دل میں آئی کہ جا کر فاروقی صاحب سے پوچھوں کہ یہ بندہ ان سے کیوں جھگڑا کر رہا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر میں دفتر کے اندر چلا گیا تھا۔ آفس کے اندر پہنچ کر تم نے کیا دیکھا؟ فاروقی صاحب اپنی کرسی پر تو بیٹھے تھے، لیکن ان کا بالائی دھڑ میز کے اوپر ڈھیر تھا۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولا، میں ان کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھا۔ ان کے سر میں سے خون نکل کر میز پر جمع ہو رہا تھا۔ قریب ہی وہ آہنی راڈ بھی رکھی تھی جس کی خوفناک ضرب نے فاروقی صاحب کی کھوپڑی چٹخا دی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دقت نہ ہوئی کہ ملزم مقتول کے سر پر آہنی راڈ کا وار کر کے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے پہلے فاروقی صاحب کی بیگم کو فون کر کے اس اندوہناک واقعے کی اطلاع دی۔ استغاثہ کے گواہ ارشد محمود نے بتایا۔ اس کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن فون کر دیا تھا۔ پھر پولیس آئی، اس نے جائے وقوع کا جائزہ لیا، آلہ قتل کو اپنے قبضے میں کیا اور تمہاری نشاندہی پر ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں نے ایک ہی سانس میں کہا، پھر پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سب کچھ ویسا ہی پیش آیا جو آپ نے بیان کیا۔ تم نے ابھی جو کچھ معزز عدالت کے سامنے بتایا ہے یا پولیس کو جو بیان دیا ہے، اس کی تصدیق کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ جی، کیسا گواہ؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وقوع کے روز کارخانے کے اندر جو تلخ و ترش واقعات پیش آئے ان کا کوئی اور بھی عینی شاہد ہے؟ نہیں جناب، اس دن میرے اور فاروقی صاحب کے سوا کارخانے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی خاص وجہ تھی اس کی۔ کیا میں وہ خاص وجہ جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، 24 مارچ کو ایک بڑا اسلامی دن پڑا تھا اور آنے والی رات جاگنے کی تھی، یعنی 24 اور 25 مارچ کی درمیانی رات عبادت کی تھی۔ فاروقی صاحب نے تمام سٹاف سے 24 مارچ کو کام کرایا تھا اور 25 مارچ کی چھٹی دے دی تھی تاکہ جو لوگ رات کو جاگ کر عبادت کریں انہیں دوسرے دن اپنی نیند پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ 25 مارچ کو صرف تم کارخانے میں حاضر تھے یا پھر مقتول اسلم فاروقی؟ کیا تم دونوں نے پچھلی رات عبادت نہیں کی تھی؟ فاروقی صاحب کا تو مجھے پتا نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، لیکن میں نے بھرپور عبادت کی تھی۔ لیکن فاروقی صاحب کا حکم تھا کہ دوپہر سے پہلے کارخانے پہنچنا ہے، تو میں 10 بجے کے قریب بیدار ہو گیا تھا، پھر نہا دھو کر کارخانے چلا آیا تھا۔ ارشد محمود، میں نے جرا کا زاویہ یکدم تبدیل کر دیا۔ تم نے شروع میں بتایا ہے کہ تمہیں مقتول فاروقی کے پاس کام کرتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں۔ کیا تم اپنے کام اور مقتول کے رویے یا سلوک سے خوش تھے؟ اگر خوش نہ ہوتا تو کبھی کا یہ نوکری چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا، فاروقی صاحب ہر لحاظ سے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ تمہیں جو بھی تنخواہ دیتے تھے تم اس پر مطمئن تھے؟ جی پوری طرح مطمئن تھا، اس نے جواب دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں مقتول تمہیں کتنی تنخواہ دیتا تھا؟ 1500 روپے، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ بھی فاروقی صاحب گاہے بگاہے مجھے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے، گویا اس تنخواہ میں تمہارا ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا تھا۔ جی بالکل، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ کچھ بچت وغیرہ بھی ہو جاتی تھی یا سب کھا پی کر برابر کر دیتے تھے؟ میں نے اس کی گردن کے گرد پھندے کو کستے ہوئے پوچھا۔ بچت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، بس پورا مہینہ ٹھیک گزر ہی جاتا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ تم اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ لیاقت آباد المعروف لالو کھیت میں رہتے ہو؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اور وہ مکان بھی کرائے کا ہے؟ جی، اپنی ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں ہی گزری ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ کبھی تم نے اپنا ذاتی گھر بنانے کے بارے میں سوچا؟ جناب، ذاتی گھر کی سوچ اور خواہش تو ہر وقت دل و دماغ میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس خواہش کی تعبیر کے لیے کبھی تم نے عملی کوشش بھی کی؟ عملی کوشش کا تو سوال اس وقت پیدا ہوتا جب جیب میں پیسے ہوں، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ اللہ عزت و آبرو سے مہینہ پورا کر دیتا ہے، یہی بہت ہے۔
اس نے میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیا تھا۔ میں نے اب تک ارشد محمود کے حوالے سے جو تحقیقات کی تھیں اسے استعمال میں لاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تنخواہ دار آدمی کے لیے ذاتی گھر کے خواب دیکھنا تو ممکن ہے، لیکن ان سہانے خوابوں کی تعبیر دینا اس کے بس کی بات نہیں۔ لیکن لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، اضافہ کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، لیکن بعض لوگ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بی سی یعنی کمیٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، یکمشت ذاتی گھر نہ بھی خرید سکیں تو کہیں پلاٹ بک کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا تمہیں کبھی بی سی ڈالنے کا خیال آیا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر بی سی ڈالیں تو ہر ماہ ایک مخصوص رقم بھرنا پڑتی ہے اور اپنی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی تمہارا کوئی پرائز بانڈ نکلا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوں۔ ارشد محمود، میں نے یکلخت اپنی جرح میں جارحیت بھرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے بندر روڈ دیکھ رکھا ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کوئی شخص کراچی میں رہتا ہو اور اس نے بندر روڈ نہ دیکھا ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا تم نے بندر روڈ دیکھا ہوا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ بندر روڈ پر ایک کمپنی برہانی ایسوسی ایٹ کا آفس ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم نے یہ آفس دیکھ رکھا ہے؟ وہ جھز بز ہوتے ہوئے بولا، میں کسی برہانی ایسوسی ایٹس کو نہیں جانتا۔ گویا کبھی اس دفتر میں تمہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ کبھی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا، پھر پوچھا، ارشد محمود، کیا تم نے نیو کراچی کا علاقہ یو پی موڑ دیکھ رکھا ہے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ جج سمیت عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص نے گردن اٹھا کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ جج نے گمبھیر لہجے میں وکیل استغاثہ سے استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب اعلیٰ، اس وقت عدالت میں اسلم فاروقی مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کو کراچی کا نقشہ یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نقشہ یاد کرانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں نے ترکی بہ ترکی کہا، بلکہ گواہ کی یادداشت کا امتحان لے رہا ہوں۔ آپ کے ان سوالات کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ نے جھلاہٹ امیز انداز میں مجھ سے پوچھا۔ جو بھی تعلق ہے ابھی کھل کر سامنے آ جائے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے فریادی لہجے میں کہا، میرے نزدیک وکیل صفائی غیر متعلقہ جرح کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ عدالت سے میری استدعا ہے کہ انہیں ایسی کوشش سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ That's all, Your Honor۔ وکیل استغاثہ کے اعتراض کو اہمیت دیتے ہوئے جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کے ان سوالات کی عدالت کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ جناب اعلیٰ، اگر میرے فاضل دوست نے آبجیکشن کا نعرہ بلند نہ کیا ہوتا تو اب تک میرے سوالات کی عدالتی اہمیت اور حیثیت کھل کر سامنے آ چکی ہوتی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے اب تک استغاثہ کے معزز گواہ پر ایک لفظ بھی فالتو یا غیر ضروری خرچ نہیں کیا۔ میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جرح مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے اور وکیل سرکار کو میری جرح میں مداخلت سے روکا جائے۔ جج نے اسبات میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں دوبارہ استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارشد محمود، میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، کیا تم نے نیو کراچی کا علاقہ یو پی موڑ دیکھ رکھا ہے؟ جی، نام سنا ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن کبھی اس طرف جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اپنا پلاٹ دیکھنے بھی نہیں گئے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب گواہ نے یو پی دیکھا ہی نہیں تو پھر وہاں اس کا پلاٹ کیسے نکل آیا؟ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب یہ پلاٹ کا کیا قصہ ہے؟ میں نے اپنی فائل میں سے چند نہایت ہی اہم کاغذات کی نقول نکال کر جج کی جانب بڑھا دی اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، ان کاغذات کے مطابق لیاقت آباد مکان نمبر فلاں فلاں کے رہائشی ارشد محمود نے 15 اپریل کو برہانی ایسوسی ایٹس کے آفس واقع بندر روڈ جا کر اپنے لیے 120 گز کا ایک پلاٹ 65,000 روپے میں خریدا تھا۔
مذکورہ پلاٹ نیو کراچی کے علاقے یو پی موڑ کے نزدیک ہے۔ ان کاغذات پر ثبت دستخط اسی ارشد محمود کے ہیں جو اس وقت استغاثہ کے معزز گواہ کی حیثیت سے میری جرح کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر با آواز بلند کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کا گواہ ارشد محمود تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں بمشکل گزارا کرتا ہے، اس کی بچت نہیں ہوتی، اس نے زندگی میں کبھی BC نہیں ڈالی اور نہ ہی کبھی اس کا کوئی پرائز بانڈ کھلا ہے۔ پھر اس امر کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس اچانک 65,000 کی رقم کہاں سے آ گئی جو اس نے 120 گز کا پلاٹ خرید ڈالا، اور وہ بھی مقتول اسلم فاروقی کی موت کے صرف 20 روز بعد۔ جج نے پوری توجہ سے میرے دلائل سنے، پھر سوالیہ نظر سے ارشد محمود کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل کہ جج اس سے کچھ پوچھتا وہ چلا اٹھا، میں نے کہیں کوئی پلاٹ نہیں خریدا وکیل صاحب، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے خوامخواہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پانی۔ سائنس کی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جب کوئی شخص دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوتا ہے تو اس کے گلے کے اندر پائے جانے والے غدود لعاب بنانا بند کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کا حلق ایسا خشک ہو جاتا ہے کہ گھبرا کر پانی مانگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسا کہ اس وقت استغاثہ کا گواہ ارشد محمود پانی کی صدا لگا رہا ہے۔ میں نے گونجدار آواز میں کہا، اور اس کے جھوٹ کو ثابت کرنا چنداں مشکل نہیں۔ برہانی ایسوسی ایٹس کا آفس اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ 15 اپریل کو ارشد محمود، میں نے وٹنس باکس میں کھڑے ہوئے استغاثہ کے گواہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسی ارشد محمود نے 65,000 روپے میں اپنے لیے یو پی موڑ کے علاقے میں 120 گز کا پلاٹ خریدا تھا۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی ارشد محمود کے گھٹنوں سے جان نکل چکی تھی۔ اس نے پہلے کٹہرے کی ریلنگ کو تھاما، پھر ہارے ہوئے جواری کی مانند اس نے کٹہرے کے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اس کے عمل نے عدالت کو باور کروا دیا تھا کہ اب برہانی ایسوسی ایٹس کے آفس سے کسی تصدیق کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ داؤد کی باعزت بریت کے پیچھے ارشد محمود کے اقبال جرم کا ہاتھ تھا۔ اس نے دولت کے لالچ میں اپنے سیٹھ اسلم فاروقی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ جج کے حکم پر جب پولیس نے برہانی ایسوسی ایٹس کے آفس سے جا کر میرے دعوے کی تصدیق کی تو پتہ چلا کہ استغاثہ کے گواہ ارشد محمود نے 15 اپریل کو واقعی کمپنی سے 65,000 کے عوض 120 گز کا پلاٹ واقعہ یو پی موڑ خریدا تھا۔ اس تصدیق کے بعد ارشد محمود کے پاس اقرار جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ ارشد محمود نے اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ اپنے گھر کا خواب وہ برسوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس خواہش کو تکمیل کی دور دور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ پھر وقوعہ کے روز جب اس نے مقتول اسلم کو طیش کے عالم میں میرے موکل کے ساتھ جھگڑا کرتے سنا تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ فاروقی کے کارخانے میں ساری زندگی بھی محنت کرتا رہتا تو اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دوپہر میں فضل کریم نامی ایک شخص مقتول کو 50,000 روپے دے کر گیا تھا جو اس کی میز کی دراز میں رکھے تھے۔ اس کے جی میں آئی کہ اگر وہ اپنے سیٹھ کو قتل کر کے 50,000 کی رقم پر ہاتھ صاف کر لے تو سارا الزام میرے موکل داؤد پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی لمحے شیطان نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ جیسے ہی داؤد فاروقی سے تلخ کلامی کے بعد کارخانے سے رخصت ہوا، ارشد فاروقی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارشد فاروقی کے لیے انتہائی قابل بھروسہ شخص تھا۔ ان کے بیچ داؤد کے حوالے سے بات چیت ہونے لگی۔ اسی دوران کمال چلاکی سے ارشد فاروقی کے عقب میں پہنچ گیا۔ فاروقی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارشد کی نیت میں کس نوعیت کی خرابی پیدا ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارشد نے آہنی راڈ کے ایک بھرپور وار سے اسلم فاروقی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اس قابل مذمت کارنامے کے بعد فاروقی کی میز کی دراز میں سے 50,000 روپے نکالنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوا تھا۔ جج کے ایک سوال کے جواب میں ارشد محمود نے بڑی ڈھٹائی سے یہ بتایا تھا کہ وہ تو صرف 50,000 کی توقع کر رہا تھا، لیکن جب اس نے فاروقی کی میز کی دراز کھولی تو وہاں 65,000 رکھے تھے۔
اس نے 65,000 کی رقم کو مال غنیمت جان کر پار کیا اور کارخانے کے ہی ایک حصے میں چھپا دیا تاکہ اگر اتفاق سے پولیس اس کی بھی جامع تلاشی لیتی تو وہ شک سے پاک نکلتا۔ جس روز عدالت نے داؤد کو بری کیا، فوزیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کو آزاد فضا میں سانس لیتا دیکھ کر بے حد مطمئن نظر آتی تھی، اور میری ممنون بھی کہ جس کی کوشش نے داؤد کو اس مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ فرط جذبات سے اس نے میری طرف دیکھا اور متشکرانہ لہجے میں بولی، بیگ صاحب، اس کیس سے نمٹتے ہوئے لگ بھگ 1 سال لگ گیا، لیکن میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، دیر آئد درست آئد۔